السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ یو آل ول بی فائن۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دی ہارٹ آف دی ڈارکنیس۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ناول ہے بیسیکلی یہ جو رائٹر ہے اس کے دریائے کانگو اور افریقی ملک کانگو کے سفر کے مشاہدات پر مشتمل ہے۔ 1890 میں کانریڈ جو تھا اس نے بذات خود جہاز کے کیپٹن کے طور پر دریائے کانگو کا سفر کیا تھا۔ ہارٹ آف دی ڈارکنیس جو ہے بیسیکلی یہ ایک سوانح عمری ہے، لیکن اس ناول میں کانریڈ بذات خود واقعات نہیں بتاتا، بلکہ وہ مارلو نامی ایک فرضی کردار کے ذریعے اپنی زندگی اور افریقہ کے سفر کے ناقابل فراموش واقعات کو انتہائی سادگی سے بیان کرتا ہے۔ کانریڈ نے اپنے سفر کے دوران لکھی گئی ڈائری میں بڑا اس نے تفصیل سے اس کو لکھا ہے۔ یہ کتاب کانریڈ کے ذاتی مشاہدات پر مشتمل ہے۔ وہ گوروں کی مکاری، عیاری، بے مقصدیت، ناانصافی اور ظلم کا چشمدید گواہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کانریڈ کالے لوگوں کے ساتھ رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک اور حاکمیت کو ناجائز طور پر استعمال کیے جانے کو صحیح معنوں میں دکھاتا ہے۔ یہ کتاب جو گورے تاجروں کی ذہنی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ناول کی کہانی بیان کرنے والا جو مرکزی کردار ہے وہ مارلو ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کرڈز کے متعلق اور افریقہ کے جنگلات کے تجربات بتاتا ہے۔ کافی عرصہ بے روزگار رہنے کے بعد مارلو نوکری کی تلاش شروع کر دیتا ہے اور اس کی ایک آنٹی اس کے لیے جہاز کی کیپٹن شپ حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتی ہیں۔ نوکری حاصل کر کے مارلو 24 گھنٹوں میں کمپنی آفس پہنچتا ہے اور وہاں 2 خواتین کو دیکھتا ہے اور پھر اس کا میڈیکل معائنہ کیا جاتا ہے۔ میڈیکل میں پاس ہونے کے بعد روانگی سے قبل وہ اپنی آنٹی سے الوداعی ملاقات کرتا ہے جو اسے نصیحتیں کرتی ہیں اور خط لکھنے کا کہتی ہے۔ مارلو ایک فرانسیسی جہاز پر پہنچتا ہے۔ 30 دن کے سفر کے بعد وہ ایک بڑے دریا کے منہ پر پہنچتا ہے۔ چند دن مزید سفر کر کے ڈلوانی چٹان پر واقع کمپنی کے بیرونی اسٹیشن پہنچتا ہے جہاں وہ ایک ریلوے ٹریک کو الٹا ہوا دیکھتا ہے اور اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مردہ جانور کی لاش ہے۔ اسے وہاں کچھ کالے مقامی باشندے سروں پر مٹی کی ٹوکریاں اٹھائے ہوئے ملتے ہیں جو کہ ایک چین میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک رکھا گیا ہے، اور ایک گورا بندوق اٹھائے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہا ہے۔ مارلو پہاڑی سے نیچے اترتا ہے اور کافی مقدار میں ٹوٹے ہوئے پائپ دیکھتا ہے۔ وہاں کچھ بندھے ہوئے کالے مقامی باشندوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھتا ہے۔ مارلو انتہائی صاف ستھرے کپڑے پہنے ایک کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ سے ملتا ہے جو اس کو کرڈز کے متعلق بتاتا ہے، اور مارلو وہاں پر ایک خراٹے لیتے ہوئے شخص کو دیکھتا ہے جو مرنے کے قریب ہے۔ اگلے دن مارلو اس اسٹیشن کو چھوڑ دیتا ہے اور 15 دن کے بعد بڑے دریا پر پہنچتا ہے۔ ایک گورا اسے سینٹرل اسٹیشن پر مارلو کو بتاتا ہے کہ اس جہاز کا جو سٹیمر ہے پانی میں ڈوب چکا ہے، جس کے متعلق مارلو کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے پانی کی تہہ سے نکالے اور مرمت کر کے قابل استعمال بنائے۔ مارلو کام شروع کر دیتے ہیں اور اس دوران عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ مارلو 2 آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے کہ ہمیں اس بدقسمت حادثے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ 2 کمپنی کا مینیجر اور ایک گورا ہوتا ہے۔ یہ جو 2 لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے اور ایک گورا ہوتے ہیں۔ گورے کو اینٹیں بنانے کا کام دیا جاتا ہے، لیکن اسٹیشن پر ایک بھی اینٹ نہیں بنی ہوئی تھی۔ سینٹرل اسٹیشن پر موجود ہر کوئی کرپشن اور سازش میں مصروف ہوتا ہے۔ چند دن بعد مارلو کو اپنے جہاز کے ساتھ انر اسٹیشن کی طرف روانہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ چند لوگ اور مینیجر ہوتے ہیں۔ مارلو اندرونی اسٹیشن کے چیف مسٹر کرٹز سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مارلو بھی مسٹر کرٹز کے اسٹیشن سے دور ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ چند دن بعد مارلو اپنے جہاز کے ساتھ انر اسٹیشن کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چند لوگ اور مینیجر ہوتے ہیں۔ مارلو جو اندرونی اسٹیشن کے چیف مسٹر کرٹز سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ مارلو بھی مسٹر کرٹز کے اسٹیشن سے دور ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن مینیجر اسے اگلی صبح تک کا انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ اگلی صبح دھند کے باوجود وہ روانہ ہوتے ہیں اور تقریباً 1.5 میل کی مسافت طے کرتے ہی ان پر مقامی باشندے تیروں کی بارش شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس کا ایک ساتھی مارا جاتا ہے اور اس کے خون سے مارلو کے جوتے بھر جاتے ہیں۔ مارلو جہاز اسٹیمر سے ایک زوردار سیٹی کی آواز پیدا کر کے جو تمام حملہ آور ہوتے ہیں وہ ان کو بھگا دیتا ہے۔ مارلو اندرونی اسٹیشن پر پہنچ کر مسٹر کرٹز سے ملاقات کرتا ہے جو کہ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر چکا ہے اور وہ انگریز ماں اور فرانسیسی باپ کا بیٹا ہے۔ اسے یہاں ویشیوں کے رواج کے بارے میں رپورٹ مرتب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ ان میں بہت مقبول ہو چکا ہے۔ وہ مقامی باشندوں کا دیوتا بن چکا ہے، وہ یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس وقت مسٹر کرٹز بہت زیادہ بیمار پڑ چکا ہے، بالکل قریب المرگ ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے۔ کمپنی مینیجر مارلو کو مسٹر کرٹز کے خلاف بہکاتا ہے، لیکن مارلو مسٹر کرٹز کے متعلق اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اسی دوران مسٹر کرٹز مر جاتا ہے۔ مارلو کچھ معاملات حل کرنے کے لیے واپس برسلز لوٹ جاتا ہے۔ ایک دن ایک کمپنی آفیسر مارلو سے کچھ سوالات پوچھنے
اور معلومات لینے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس پر آفیسر جو ہے وہ قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ 2 دن بعد مسٹر کرٹس سے متعلق آخری لمحات کی معلومات لینے کے لیے مارلو کی ملاقات اس کی محبوبہ سے ہوتی ہے۔ مسٹر کرٹس کی اس لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، لیکن لڑکی کے گھر والوں نے یہ رشتہ قبول نہ کیا۔ لڑکی کے پوچھنے پر مارلو یہ بتاتا ہے کہ مسٹر کرٹس کے ہونٹوں پر آخری نام اس لڑکی کا تھا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ یہیں پہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔